السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بار حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی تبلیغی سلسلے میں سری نگر کشمیر تشریف لے گئے۔ تانگا پر سوار ہوئے تو ایک ہندو پہلے سے اسی تانگے پر سوار تھا۔ اس ہندو نے شاہ جی سے سوال کیا، جناب آپ کیا کام کرتے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کشتی میں انگریز سوار ہو اس میں سوراخ کرنا میرا کام ہے، اور مجھے عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں۔ ہندو یہ سنتے ہی فوراً تانگے سے اتر گیا اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری شاداں فرفرہاں اپنی منزل کو روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح وہ مکمل پردے کے عالم میں قاضی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا تھا۔ مقدمے کی نوعیت بڑی عجیب تھی کہ میرے خاوند کے ذمے مہر کی رقم 500 دینار واجب الادا ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا، لہذا مجھے مہر کی رقم دلوائی جائے۔ قاضی نے خاوند سے پوچھا تو اس نے اس دعوے کا انکار کیا کہ اس کے ذمہ عورت کی کوئی رقم نہیں، یعنی خاوند نے کہا کہ حق مہر کی رقم میرے ذمت نہیں۔ عدالت نے گواہ طلب کیے۔ خاتون نے چند گواہوں کو پیش کیا۔ گواہوں نے کہا کہ ہم اس خاتون کا چہرہ دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں کہ واقعی یہ وہی خاتون ہے جس کی گواہی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، لہذا عورت سے کہا جائے کہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے تاکہ ہم اس کی شناخت کر سکیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ عورت گواہوں کے سامنے چہرے سے نقاب ہٹائے تاکہ وہ شناخت کر سکیں۔ ادھر عورت تذبذب کا شکار تھی کہ گواہوں کے سامنے نقاب اتارے یا نہ اتارے۔ گواہ اپنے موقف پر مصر تھے۔ اچانک اس کے خاوند نے غیرت میں آ کر کہا، مجھے قطعاً یہ گوارا نہیں کہ کوئی نامحرم شخص میری بیوی کا چہرہ دیکھے، لہذا گواہوں کا اس کا چہرہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا مہر واقع میرے ذمے ہے۔ عدالت ابھی فیصلہ دینے ہی والی تھی کہ وہ عورت بھی بول اٹھی، محترم، اگر میرا شوہر کسی کو میرا چہرہ دکھلانا برداشت نہیں کرتا تو میں بھی اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتی، لہذا مقدمے کو خارج کر دیں۔ میں نے اس کو اپنا مہر معاف کر دیا۔ میں غلطی پر تھی جو ایسے شخص کے خلاف مقدمہ دائر کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں۔ دوسری اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی اپنے گھر والوں سے امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے علم و فضل اور تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں کثرت سے بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی نے امام شافعی رحمت اللہ تعالی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی تشریف لائے اور رات کا کھانا تناول فرما کر مہمانوں کے کمرے کا رخ کیا اور فوراً ہی بستر پر لیٹ گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کی صاحبزادی نے صبح اپنے والد محترم سے عرض کیا، ابا جان، کیا یہ وہی امام شافعی ہیں جن کے متعلق آپ ہمیں باکثرت بتایا کرتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، ہاں۔ صاحبزادی نے عرض کیا، میں نے ان میں 3 ایسی باتیں دیکھی ہیں جن پر مجھے تعجب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کہ کون کون سی؟ بیٹی نے کہا، پہلی یہ کہ جب ہمیں رات کا کھانا دسترخوان پر لگایا تو انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا تناول فرمایا، اور دوسری یہ کہ کھانا تناول فرما کر وہ مہمانوں کے کمرے میں تشریف لے گئے اور بستر پر لیٹ گئے۔ رات کو نہ تو انہوں نے قیام اللیل کیا نہ ہی تہجد کی نماز پڑھی، اور تیسری بات یہ کہ فجر کی نماز بغیر وضو ہمیں پڑھائی۔ پانی کا جو لوٹا ان کے وضو کے لیے رکھا گیا تھا اس کو انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی نے بیٹی کی تنقید بھری گفتگو سنی تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی سے
ان تین امور سے متعلق پوچھا، استفسار کیا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، اے احمد، میں نے زیادہ کھانا اس لیے تناول کیا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا کھانا حلال روزی سے ہے اور تم کریم بھی ہو، اور کریم کا کھانا علاج ہوتا ہے جبکہ بخیل کا کھانا مرض ہے۔ اور میں نے آسودہ ہونے کے لیے زیادہ کھانا نہیں کھایا، بلکہ میرے زیادہ کھانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کھانے سے اپنا علاج کروں۔ اللہ اکبر۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ میں نے قیام اللیل نہیں کیا، تو دراصل جب میں نے اپنا سر تکیے پر سونے کے لیے رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میرے ذہن میں آ گئی۔ میں نے ان پر غور و فکر شروع کیا اور ان سے 72 فقہی مسائل کا استنباط کیا جن سے مسلمان استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے قیام اللیل کی فرصت نہ مل سکی۔ اور جہاں تک بغیر وضو تمہیں نماز پڑھانے کی بات ہے تو سنو، اللہ کی قسم میں پوری رات جاگتا رہا، نیند میری آنکھوں سے مکمل دور رہی اور تجدید وضو کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے عشاء کے وضو سے ہی تم لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ یہ تھے ائمہ سلف کی پاکیزہ زندگیوں کی ایک جھلک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ایسے علماء کہاں سے لائیں؟ دوستو، اسی طرح سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ آیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اپنا خواب بیان کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صبح کے وقت ہم سے فرمایا، آج رات میرے پاس 2 آنے والے فرشتے آئے، انہوں نے مجھے بیدار کیا اور کہا ہمارے ساتھ چلو۔ میں ان کے ہمراہ روانہ ہوا۔ ہم چلتے چلتے ایک آدمی کے پاس جا پہنچے جو لیٹا ہوا تھا۔ اس کے قریب ایک دوسرا آدمی بھاری پتھر اٹھائے کھڑا تھا۔ وہ اس وزنی پتھر کو لیے ہوئے آدمی کے سر پر مارتا اور اسے ریزہ ریزہ کر دیتا۔ پتھر لڑک کر دور چلا جاتا۔ یہ پتھر اٹھانے جاتا تو اس کے آنے تک اس کا سر بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ وہ پھر پہلے کی طرح اسے پتھر مارتا اور اس کے آنے تک اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے اپنے ان ساتھیوں سے کہا، سبحان اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا، ابھی آگے چلے۔ ہم چلتے چلتے ایک آدمی کے پاس پہنچے جو گدی کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک دوسرا آدمی لوہے کی کنڈی لیے کھڑا تھا۔ وہ اس کنڈی کے ذریعے لیٹے ہوئے آدمی کی ایک طرف کی باج کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا، اس طرح اس کے ناک کو بھی گدی تک چیرتا اور اس کی آنکھ کو بھی گدی تک چیرتا چلا جاتا۔ پھر وہ اس کے چہرے کی دوسری جانب متوجہ ہوتا اور ادھر بھی پہلی جانب کی طرح اس کی باج، ناک اور آنکھ کو باری باری گدی تک چیرتا۔ اس طرف سے فارغ ہوتا تو پہلی جانب درست ہو چکی ہوتی، وہ دوبارہ ادھر یہی عمل دہراتا تو اتنی دیر میں دوسری جانب درست ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے ان دونوں سے کہا کہ سبحان اللہ، یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ یعنی یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا، ابھی آگے چلیں۔ ہم آگے چلے۔ ہم ایک تنور کی شکل جیسے مقام پر پہنچے۔ اس سے شور، چیخ و پکار اور رونے دھونے کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے اس میں جان کر دیکھا تو اس میں برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ جب ان کے نیچے سے آگ کے شعلے اٹھتے اور ان تک پہنچتے تو وہ چیخنے چلانے لگتے۔ میں نے ان سے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا، آگے چلے۔ ہم چلتے چلتے ایک نہر پر پہنچے جو خون کے مانند سرخ تھی۔ اس نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا۔ نہر کے کنارے پر ایک آدمی تھا جس کے پاس پتھروں کا ایک ڈھیر تھا۔ تیرنے والا
تیرتے تیرتے کنارے کی طرف آتا تو اپنا منہ کھولتا، کنارے والا آدمی اس کے منہ میں پتھر دے مارتا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا آگے چلے۔ ہم چلتے چلتے ایک انتہائی کریہ المنظر آدمی کے پاس پہنچے۔ وہ آگ جلاتا اور اس کے ارد گرد دوڑتا جاتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا یہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی آپ آگے چلیں، یعنی فرشتوں نے کہا کہ آگے اور چلیں۔ ہم چلتے چلتے ایک پر رونق باغ میں پہنچے۔ اس میں ہر قسم کی فصلات تھی۔ اس باغ میں یا باغ کے سامنے ایک طویل قامت آدمی تھا جس کا سر آسمان تک بلند تھا۔ اس کے ارد گرد کثیر تعداد میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں نے ان دونوں سے دریافت کیا یہ آدمی کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ آگے چلیں۔ ہم چلتے چلتے ایک بڑے باغ کے پاس پہنچے۔ میں نے آج تک اتنا بڑا اور اتنا حسین باغ نہیں دیکھا۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا آپ اس پر چڑھ جائیں، تو میں اس پر چڑھ گیا۔ وہ دونوں بھی ساتھ آئے۔ ہم چلتے چلتے ایک ایسے شہر میں پہنچ گئے جس کے عمارات میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ ہم شہر کے دروازے پر آئے۔ ہم نے دروازہ کھلوایا، ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ ہم اس کے اندر چلے گئے۔ اس میں ایسے لوگ دکھائی دیے جن کا نصف دھڑ انتہائی خوبصورت اور نصف دھڑ انتہائی بدصورت تھا۔ وہاں ایک نہر جاری تھی، اس کا پانی انتہائی صاف شفاف تھا۔ کہنے والے نے ان سے کہا تم جا کر اس میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جا کر اس نہر میں داخل ہو گئے۔ جب وہ ہمارے پاس واپس آئے تو ان کے جسم کی بدصورتی زائل ہو چکی تھی۔ وہ انتہائی حسین و جمیل شکل میں متشکل ہو چکے تھے۔ ان دونوں نے مجھے بتلایا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ میری نظر اوپر کو گئی تو وہاں سفید بادل جیسا ایک محل تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ ہے۔ میں نے ان سے کہا اللہ آپ حضرات کو برکتوں سے نوازے، تم مجھے اجازت دو تو میں اس کے اندر سے ہو آؤں۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس میں نہیں جا سکتے۔ میں نے ان سے کہا میں آج ساری رات عجیب منظر دیکھتا رہا ہوں، میں نے یہ سب کیا دیکھا ہے؟ وہ بولے ہاں ہم آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ وہ پہلا آدمی جس کے پاس آپ پہنچے اور اس کا سر پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، ایسا آدمی ہے جو قرآن کے احکام سے واقف ہونے کے باوجود ان پر عمل نہیں کرتا اور فرض نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرتا اور سویا رہتا تھا۔ دوسرا آدمی جس کی باچھوں، ناک کے نتھنے اور آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا تھا، وہ ایسا آدمی تھا جو گھر سے باہر جا کر ایسا جھوٹ گھڑتا جو دور دراز تک پھیل جاتا تھا۔ اور وہ برہنہ مرد اور عورتیں جنہیں آپ نے تنور میں جلتے دیکھا، وہ زناکار مرد اور عورتیں ہیں۔ اور خون کی نہر میں تیرنے والا آدمی جس کے منہ میں پتھر مارے جا رہے تھے، وہ سود خور تھا۔ اور وہ قبیح صورت آدمی جس کے پاس آگ تھی اور وہ اس کے ارد گرد دوڑ رہا تھا، وہ جہنم کا دروغہ یعنی مالک تھا۔ اور باغ میں طویل القامت آدمی جو آپ نے دیکھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور ان کے ارد گرد جو بچے موجود ہیں وہ ایسے بچے ہیں جو دین فطرت پر پیدا ہوئے، یعنی جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں وہ بچے۔ یہ سن کر بعض صحابہ نے دریافت کیا اللہ کے رسول مشرکین کی اولاد کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں مشرکین کے بچے بھی شامل ہیں، اور وہ لوگ جن کے جسم کا نصف دھڑ خوبصورت اور نصف دھڑ کبھی تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے برے ہر قسم کے عمل کیے اور اللہ نے ان سے درگزر فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سے بھی درگزر فرمائے، اللہ سے یہ دعا کیا کرو۔
دوستو مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنے اصلاحی خطبات میں فرمایا کہ میرے ایک بزرگ نے ایک سچا واقعہ سنایا جو کہ بڑے عبرت کا واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ ان کے ایک دوست لندن میں رہتے ہیں اور وہ کسی ملازمت کی تلاش میں تھے۔ ملازمت کے لیے ایک جگہ انٹرویو دینے کے لیے گئے۔ اس وقت ان کے چہرے پر داڑھی تھی۔ جو شخص انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا کہ داڑھی کے ساتھ یہاں کام کرنا مشکل ہے، اس لیے یہ داڑھی ختم کرنا ہوگی۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اپنی داڑھی ختم کروں یا نہ کروں۔ اس وقت تو وہ واپس چلے آئے اور 2-3 روز تک دوسری جگہوں پر ملازمت تلاش کرتے رہے اور کشمکش میں مبتلا رہے اور دوسری ملازمت نہیں مل رہی تھی اور بے روزگار اور پریشان تھے۔ آخر میں فیصلہ کر لیا کہ چلو داڑھی کٹوا دیتی ہیں تاکہ ملازمت تو مل جائے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنی داڑھی کٹوا دی اور اسی جگہ ملازمت کے لیے پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ داڑھی کٹوا دو تو تمہیں ملازمت مل جائے گی، تو میں داڑھی کٹوا کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ اس نے پھر پوچھا کہ آپ اس داڑھی کو ضروری سمجھتے ہیں یا غیر ضروری؟ تو جواب دیا کہ ضروری سمجھتا تھا اور اسی وجہ سے رکھی تھی۔ اس نے کہا جب آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے تحت داڑھی رکھی تھی اور اب آپ نے صرف میرے کہنے پر اللہ کے حکم کو توڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وفادار نہیں، اور جو شخص اپنے اللہ کا وفادار نہ ہو وہ اپنے افسر کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا، لہذا اب ہم آپ کو ملازمت پر رکھنے سے معذور ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ۔ چنانچہ اس طریقے سے اس کی داڑھی بھی گئی اور ملازمت بھی گئی۔ تو دوستو اس لیے جو کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی اسلام کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں۔ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے دینی۔ اگر آپ شیطان کو خوش یعنی شیطان کو راضی کر کے روزی کمانا چاہیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ روزی تو آپ کو اللہ نے دینی، کسی اور نے نہیں دینی۔ اس لیے دوستو کبھی بھی جہاں پر اسلام اور شیطان کا مقابلہ آ جائے، جہاں پر رحمان اور شیطان کا تقابل آ جائے تو رحمان کو ترجیح دو، نیکی کو ترجیح دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی سرخرو فرمائیں گے اور آخرت میں بھی۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔ دوستو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو۔